آج کل یہ فتنہ بڑے عروج پر ہے. آپ سنتے رہتے ہیں کہ نئے آج نیٹ پہ اوپر آ کر ہر بندہ اردو کے اندر جو ہے حدیثیں کھول کر بیٹھتا ہے, قرآن کھول کر بیٹھتا ہے, اس کے ترجمے جناب کرتا ہے. اور جتنی ہماری 1450 سال کی پیچھے تاریخ ہے, جتنے ہمارے اکابرین ہیں, جتنے ہمارے فقہاء کرام ہیں, جتنے ہمارے ائمہ مجتہدین ہیں, جتنے محدثین, جتنے عاشق رسول لوگ گزرے ہیں, ان سب کو وہ کہتا ہے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلا. وہ لوگ جن کے اندر ایسی ہستیاں بھی شامل ہیں جس طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسی ہستی, جنہیں دیوبندی بھی لکھتے ہیں کہ آپ کو جاگتے ہوئے 75 دفعہ سرکار کی زیارت ہوئی ہے, جن کو 75 دفعہ جاگتے ہوئے سرکار کی زیارت ہو, جو معمولی شخص ہوتے ہیں. لیکن آج کا اردو پڑھا ہوا بندہ جس نے دین پڑھا ہی نہیں ہے, کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھا ہی نہیں ہے, کبھی مدرسے گیا ہی نہیں ہے, چرب زبانی کی وجہ سے اور اردو روانی سے پڑھنے کی وجہ سے آج وہ بیٹھ کر ان علماء کرام پر, ان اکابرین پر اور ایسے مقدس لوگوں کے اوپر زبان درازی کرتا ہے, اور ماننے والے واہ کر رہے ہیں. ماننے والے اسے بھی بہت بڑا سمجھتے ہیں پروفیسر ہے. یہ باتیں یہ ابو جہل کے پاس بھی اس کا علم تھا, ابو جہل بھی ترجمے جانتا تھا. تو دوسرا یہ کہ حدیث و قرآن کا علم کمال نہیں بلکہ ان کا سمجھنا کمال ہے. عالم دین وہ ہے جس کی زبان پر اللہ رسول کا فرمان ہو اور دل میں ان کا فیضان ہو. فیضان کے بغیر فرمان بیکار ہے. مطلب جیسے بجلی کی پاور کے بغیر فٹنگ بیکار ہے. آپ سونے کے بلب لگا لیں, سونے کی تاریں گزار دیں, لیکن جب تک پیچھے آپ کرنٹ نہیں لیں گے, آپ کسی کھمبے سے کسی ٹرانسفارمر کے ساتھ اس میٹر کی تار نہیں جوڑیں گے, تو آپ کے وہ روشنی اور اپنے سارے معاملات آپ نہیں کر سکتے, بے شک آپ سونے کی وائرنگ کرا کے بیٹھ جائیں. تو اسی طرح جب تک سینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہ ہوگا, آقا دو جان کی محبت نہیں ہوگی, ادب نہیں ہوگا, تب تک قرآن و حدیث سے آپ فائدہ نہیں لے سکتے. اور اسی لیے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں جو آج کل نیٹوں پہ بیٹھتے ہیں اور جو بڑا جناب چرب زبانی کے ساتھ کہتے ہیں فلانے میں نہیں پتا, فلانے میں نہیں پتا, آپ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھو, کیا کسی ایک کے اندر عشق مصطفیٰ آیا ہے؟ کوئی ایک من میں عاشق نظر آتا ہے آپ کو؟ تو یہ صرف لفظ رٹنے سے, صرف ترجمے رٹنے سے بندہ عالم نہیں ہو جاتا. یاد رکھیں, عالم کے لیے ضروری ہے زبان کا بھی عالم ہو اور دل کا بھی عالم ہو. جو زبان کا عالم اور دل کا غافل, اسے تو جاہل کہا گیا ہے, منافق کہا گیا ہے. وہ تو پکا منافق ہے, زبان کے اپنے فن کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر دے گا. تو ساتھ میں دل کا بھی وہ عالم ہو, اس کے دل کے اندر نبی پاک کی محبت ہو, اس کے پاس بیٹھنے والا عالم بعد میں بڑھے, عاشق پہلے بن جائے. علم پہ عبور سے بعد میں حاصل ہو, لیکن عشق میں وہ پہلے مکمل ہو جائے.